حضور سورۃ مزمل میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس کی ذرا تشریح فرما دیں پلیز۔ آپ کو نہیں پتا اس کی تشریح؟ نہیں، اس کا میں بعد میں سوال پوچھوں گا، اگر پلیز بتا دیں۔ آپ مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کسی؟ نہیں سر، نہیں ٹریپ نہیں۔ سیدھی سادہ پوچھ لیں، قولوا قولا سدیدا، آپ کے خیال میں کیا جواب دوں گا جس پر آپ کا یہ سوال اٹھے گا، وہ بتا دیں۔ میں سوچ رہا تھا واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس میں تبلیغ شامل ہے، وقف عارضی بھی شامل ہے، ہمارے چندہ جات بھی شامل ہیں؟ نہیں، چندہ جات شامل ہیں صرف، اور صدقات بھی شامل ہیں؟ صدقات بھی، خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ شامل ہے۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ سوال اگلا تو کریں۔ سوال تو میرے پاس بڑے ہیں، لیکن باہر کے لوگ نہیں، اس پر جو آپ نے سوال کرنا تھا دوسرا یہی تھا حضور، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف خدا کی یہاں اقرض اللہ قرضا حسنا میں مالی قربانی صرف مراد ہے جو خدا کی خاطر دی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے جو لوگ سمجھتے نہیں عموماً۔ اب بے شک دوسرے سوال کے لیے کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تم قربانی دو گے میری راہ میں، ہم اس کو بہت بڑھا کر واپس کریں گے، لیکن مسلمانوں کو ساتھ یہ نصیحت بھی کرتا ہے کہ تم قربانی میں اپنی حرص کو شامل نہ کرنا، خدا نے تو دینا ہی دینا ہے، تم قرض حسنہ کے طور پر دینا۔ قرض حسنہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں چاہتے۔ اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ کھولا، فرمایا وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْثِرْ، کہ من یعنی احسان کا کام، نیکی کا کام خرچ کے معاملے میں اس نیت کے ساتھ نہ کیا کرو کہ وہ تم اسے بڑھا لو۔ بس جو سلوک خدا تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملے میں پسند نہیں فرماتا اور ہماری نہایت اعلیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے، وہی لوگ اس میں مخاطب ہے جن کو خدا تعالیٰ نہایت اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہے، تقویٰ کی باریک راہیں دکھاتا ہے کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم خدا کے ان وعدوں کے باوجود کہ وہ تمہیں بہت دے گا، اس نیت سے نہ دیا کرو کہ ہمیں مل جائے واپس، بلکہ اس طرح دیا کرو جس طرح تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور تحفے کے نتیجے، قرض حسنہ کا الگ مقام ہے، تحفے کا مضمون بعد میں آئے گا۔ قرض حسنہ کے طور پر دو، یعنی واپس اتنا بھی اگر تمہیں مل جائے جتنا تم نے دیا تھا تو تم سمجھو یہ بھی بڑا احسان ہو گیا، ورنہ ہم تو دے چکے تھے۔ اس مضمون کو مزید پھر بڑھاتا ہے خدا تعالیٰ، فرماتا ہے کہ تم خدا کے حضور ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کرو، اور اس تحفے کے مضمون کو ہر نماز میں یاد کرایا گیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تحفے سب خدا کے لیے ہیں۔ قرض حسنہ، سود اور تحفہ، یہ تین مضمون بن گئے نا۔ سود سے منع کر دیا کہ انسانی معاملات میں، اور خدا سے خدمت میں خرچ کرنے کے وقت یہ شرط منع کر دی کہ خدا دے گا تو ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ پہلی تربیت یہ کی۔ دوسری تربیت یہ فرمائی قرض حسنہ دو خدا کو، یہ نیت نہ کرو کہ ہمیں زیادہ ملے گا، یہ لالچ بھی نہ کرو۔ شرط کی تو الگ بات ہے نا، سود میں تو شرط ہوتی ہے، یہاں نیت کی بحث فرمائی کہ لالچ بھی نہ کرو کہ مجھے زیادہ ملے۔ اور ہدیے والے مضمون میں یہ فرما دیا کہ تم اتنا بھی واپس لینے کی نیت نہ کرو، بلکہ اس نیت سے پیش کرو کہ قبول ہو جائے تو خوشی ہوگی، نہ قبول ہوگا تو ہم روئیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے مثال دی ایسے لوگوں کی جو جان کا نذرانہ لے کر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں بھجوائیں، ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ جب ان کی درخواست قبول نہ کی گئی تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے ہدیہ پیش کیا، ہم ایسے مجبور ہیں کہ ہمارا یہ ہدیہ بھی قبول نہیں کیا گیا خدا کی طرف سے۔ یہ نہایت ہی اعلیٰ تربیت کے مضامین ہیں جو قرآن کریم میں درجہ بدرجہ مومن کو ادنا مقام سے اٹھا کر بلند تر مقام پر لے جاتے ہیں۔
لیکن قرض حسنہ کی اس آیت کا عموماً ترجمہ صرف یہی کیا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو. میرے آقا میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ کیونکہ سورۃ مزمل ہے، یا ایھا المزمل، حضور کو ایڈریس ہے اور حضور کو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ تبلیغ کرو، بلغ ما. نہیں، تبلیغ کا الگ مضمون ہے. خدا تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی مضمون تو قرآن کریم میں نہیں بیان کیا کہ اسی کی بریکٹ میں سارے آئیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو کھول دیا ہے دو حصوں میں. فرمایا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ خدا تعالیٰ نے مومنوں سے جو سودا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جانیں بھی خدا کی اور ان کے اموال بھی خدا کے. اس شرط پر بیعت ہوئی ہے اسلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی. تو اس میں انفس کو الگ کیا ہے، اموال کو الگ کیا ہے، دونوں الگ الگ قسم کی قربانی ہیں. اس لیے آپ کیوں دونوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جب خدا نے الگ کیا ہوا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. حضور دوسرا سوال اگر اجازت ہو تو فرمائیے.